بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 25 پارے الہ رد سے ہوا تھا۔ الہ رد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها۔ قیامت کا جو صحیح علم ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، البتہ کچھ قیامت کی علامتیں ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی لوگوں کی جو حالت ہوگی اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انسان کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر حویص اور حرص بہت زیادہ ہے، اور یہ حرص اور حویص اس کے اندر اتنی ہے کہ یہ کسی حد پر بھی پہنچ کر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ہر حالت میں یہ مزید خواہش کرتا ہے کہ اور مل جائے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر۔ پھر آگے فرمایا وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، عیش و آرام چاہتا ہے، اور حرص و حویص کی وجہ سے مال کی کثرت چاہتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تکلیف کے بعد ہماری طرف سے مہربانی آ جائے، تکلیف آئی پھر اللہ کی مہربانی آ جائے تو کہتا ہے کہ میری تدبیر اور میری محنت اور میری کوشش سے ہوا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں سوچتا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہے میری محنت ہے، میری کوشش ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ عجب و خود پسندی انسان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور یہ عجب و خود پسندی یعنی اپنی صلاحیتوں کی طرف جب انسان کی نظر جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں، تو اسی وقت اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے اور زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان سوچتا ہے سب اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اس کی طرف متوجہ رہتی ہیں، اور جب انسان کے اندر بڑائی آتی ہے، کبر آتا ہے کہ میرا کمال، میری محنت، میری کوشش، میری لیاقت، تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ جب ہٹا تو پھر انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، تو زوال اور ترقیوں کا سفر رک جاتا ہے، زوال شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں عیش و آرام اور خوشحالی کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، اور پھر نافرمانی اور سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کے مقرب ہونے کی بھی خوش فہمی دل میں رکھتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب ہوں۔ یہ انسان کی حالتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے مقرب ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ میں کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ہمارے سامنے آئے گا، پیش ہوگا، اس وقت ہم اس کو اس کی حالت کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر آگے سورۃ الشورى ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ فرمایا کہ قرآن سارے انسانوں اور ساری قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سارے انسانوں اور ساری قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، جو اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور اس کو پڑھیں گے تو یقیناً ان کے لیے یہ ہدایت کا سبب بنے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی خزانے ہیں سب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، اللہ کو معلوم ہے اور اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ جب معاملہ اس طرح کا ہے کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے امید لگانی چاہیے، جو بھی ضرورت ہو اللہ ہی سے کہنا چاہیے۔ پھر آگے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 جملوں پر مشتمل ہے، یعنی 10 طرح کے احکامات اس آیت سے نکلتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی بھی وجہ سے خیر کا کام نہ چھوڑو، یعنی جب کوئی اچھائی کا کام شروع کرو اور مخالفت آئے تو پھر اس پر جمے رہو، استقامت کے ساتھ کرتے رہو، اور مخالف کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، خیر کا کام بھی کرو، اس کے بعد فرمایا کہ اس پر جمے رہو، اور اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تمہیں خیر کی کام سے روکتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ عدل و انصاف سے زندگی گزارو، نا انصافی اور ظلم و زیادتی سے بچو۔
پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پالنے والے ہیں، ہمارے اعمال ہمیں فائدہ دیں گے اس صورت میں جب ہمارے اعمال نیک ہوں گے، اور اگر ہم برائیاں کریں گے تو اس سے ہمیں ہی نقصان پہنچے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ بحث و مباحثے سے بچو، بحث و مباحثے سے بچو، حق کے آنے کا انتظار کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ ہی سب کو جمع فرمائیں گے، فیصلہ فرمائیں گے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، اور وہی بتائیں گے کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیتوں میں کہ جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ دین کی بات سمجھ نہیں آتی جبکہ دین مستحکم ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غضب ہے اور عذاب شدید ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو مقصد بناتے ہیں تو دنیا تو ان کو اتنی ملے گی جو ان کے نصیب میں ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ آخرت کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے اور دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ ترقیاں دیتے ہیں۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس طرح رہیں کہ آخرت کو پیش نظر رکھیں تاکہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، یقبل توبہ، اللہ تعالیٰ توبہ اپنے بندوں کی قبول فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور آگے فرمایا ان کی عبادتیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ باقی یہ کہ توبہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو توبہ کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ توبہ کی شرائط میں علماء نے لکھا ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں فی الحال فوری طور پر اس سے الگ ہونے کا عزم اور ارادہ ہو، اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ غلط ہوا، اور آئندہ کے لیے پختہ عزم اور ارادہ ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں پر جو بھی تکلیف آتی ہے انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری بدعمالیوں پر سزا نہیں دیتے بلکہ بہت ساری انسان کی خطاؤں اور غلطیوں کوتاہیوں کو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان کی ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ سزا دینا شروع کر دیں اور اس پر آفت اور عذاب آنا شروع ہو جائیں تو انسان دنیا میں رہ نہ سکے، بچنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے نیک لوگوں کی خوبیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے کاموں کو باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، یعنی مشورہ کر کے کاموں کو کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کسے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے بادشاہ ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، بیٹی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ معلوم چلا کہ اولاد کا ملنا یہ سارا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ بعض لوگ اولاد کے نہ ہونے میں پریشان ہو کر ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ان کو امید دلاتے ہیں کہ ہاں ہم تمہیں ایسا کچھ دیں گے جس سے تمہاری اولاد ہو جائے گی۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اولاد کا ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، اور پھر فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتے ہیں اولاد نہیں بھی دیتے، یعنی اولاد سے وہ محروم رہتے ہیں۔ پھر سورۃ الزخرف ہے، اس سورت کے آغاز میں قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے، پھر آگے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں، خواہ کتنے ہی لوگ حد سے گزر جائیں لیکن نصیحت کرتے رہنا چاہیے، نصیحت کا فائدہ ہوگا۔ لوگوں کو سمجھانا، نصیحتیں کرنا اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، چاہے لوگ کتنے ہی بگاڑ اور فساد میں مبتلا ہو جائیں لیکن نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، وہ تم سے ہر لحاظ سے کئی گنا بڑے ہیں، وزنی ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ انسان ان جانوروں پر سواری بھی کرتا ہے، ان کی لگام پکڑ کے ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم سواری پر سوار ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، سبحان الذی سخر لنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا ہے اور یہ ہمارے تابع ہو کر ہم جس طرف اس کو چلا رہے ہیں یہ چل رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین کی حالت کو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں مقرر کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ تو اس چیز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہیں، لیکن فرشتوں کو مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا اور خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے۔ مشرکین کی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر ان کے ہاں بیٹی کی ولادت کی خبر آ جائے تو ان کی چہرے بدل جاتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ غصے میں گھٹ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی کی ولادت کیوں ہوئی ہے، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی بیٹیاں تھیں اور بیٹی کی ولادت پر تو آپ نے بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں، اور بیٹی کو جو مقام دینے والے ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی عورت اور بیٹی کو جو مقام اور عزت ملی ہے اس معاشرے میں وہ ہمارے دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تو اس بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ یہ بیٹی جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی تھی اس بیٹی کی تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، ان کو اس قدر غصہ آتا تھا اس بیٹی کی ولادت پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے لیے تو ان کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا جبکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب اپنی قوم کو دیکھا کہ بت پرستی میں مبتلا ہیں تو اپنی قوم سے برات کا اظہار کیا، اننی براء مما تعبدون، میں تمہارے اس عمل سے بری ہوں۔ معلوم یہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی برائی میں مبتلا ہو اور برائی اس کی کھلے عام ہو، اللہ کی نافرمانی، تو اس سے دور ہو جانا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا اس کے ساتھ کھانا پینا یا گھومنا یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے دور ہو کر برات کا اظہار کرنا کہ بھئی تم ایسی برائی کر رہے ہو جو کھلا گناہ ہے اور کھلی نافرمانی ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، میں دور رہنا چاہتا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمان کفر اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں بھی اللہ تعالیٰ سونے کی بنا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اصل تو ایمان ہے، اس پر جنت کا ثمرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں پھر بھی کافروں کو اتنا نہیں دیا کہ ایمان والے کے خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دور رہنے کی سزا کہنا چاہیے کہ شیطان ایسے آدمی پر مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب کسی پر شیطان مسلط ہو تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ برائی اس کو اچھائی معلوم ہوتی ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یعنی وہی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں رہتا اور وہ غلطی کو بلکہ برائی کو وہ اچھائی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذکر کو چھوڑنے کی یہ سزا ہے اور شیطان کو اپنا ساتھی بنانے کی یہ سزا ہے کہ انسان برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پھر قوم فرعون اور قوم بنی اسرائیل کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جب فرعون پر مشکل حالات آتے تھے، مختلف عذاب کی شکلیں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یا ایھا الساحر ادع لنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا اے جادوگر تم اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو، یہ مصیبت ہم سے ہٹ جائے گی، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے، یہ مصیبت ہم سے ہٹ جائے گی نعوذ باللہ۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا بے ادبی کے جملے سے یا ایھا الساحر، ساحر کیا کر پکار رہا ہے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں ادع لنا ربک، ہمارے رب تم اپنے رب سے دعا کرو، یہ مصیبت جو ہم پر آئی بھی ہے یہ ہٹ جائے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، ہدایت قبول کر لیں گے۔ انسان کا مزاج ہے
کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو دعائیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کرتا ہے کہ اب میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اور جب وہ مصیبت ٹل جائے اور ہٹ جائے تو پھر دوبارہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے، جب دعا سے وہ مصیبت ہٹ جاتی، فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون، جب وہ مصیبت ان سے ہٹ گئی، عذاب ہٹ گیا، پھر اپنی حرکتوں میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر نافرمانیوں میں لگ گئے، پھر اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب وہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھا، فرعون نافرمانیوں میں حد سے بڑھا اور ظلم و زیادتی کرنے لگا، تو انتقمنا منہم، پھر ہم نے اس سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، اور پھر اس کو غرق کر دیا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب انسان ظلم و زیادتی اور ناانصافی اور گناہوں میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور پھر پکڑ جب آئے تو پھر انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض الاخلاء یومئذ بعضهم، دنیا کی جتنی دوستیاں ہیں کل یہ ساری دوستیاں دشمنی میں بدل دیں گی. صرف متقیوں کی دوستی، شریف دوستیاں، اچھی دوستیاں، اچھے گھرانے کی دوستیاں، یہ دوستیاں بعض دفعہ ایسی نقصان دہ ہوتی ہیں کہ اگر اچھی دوستیاں نہ ہو تو شریف گھرانوں کے بچے غلط دوست اور غلط گیدرنگ کی وجہ سے خراب ہو جا جاتے ہیں. اور اگر دوستیاں اچھی ہوں تو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہیں اور آخرت میں بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے آدمی فرما رہے ہیں کہ دنیا کی جتنی دوستیاں ہیں یہ ساری کل دشمنی میں بدل دیں گی. یعنی کل قیامت کے دن ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوں گے کہ تیری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تیری وجہ سے ہم نماز چھوڑتے تھے، تیری وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑا. صرف متقین، الا المتقین، جو تقوی کی دوستیاں ہوں گی، نیک لوگوں کی دوستیاں، اللہ والوں کی دوستیاں، صرف یہ دوستیاں فائدہ پہنچائیں گی. اور انہی دوستیوں پر انسان خوش ہوگا کہ اچھا ہوا کہ میں نے نیک لوگوں کو دوست بنایا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، تو آج میری آخرت اچھی ہو گئی. پھر آگے سورۃ الدخان ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب کی شکلیں بیان فرمائی ہیں اور دنیا میں جو مختلف عذاب اور وبال اور مصیبتیں آتی ہیں اس کا تذکرہ ہے. پھر آگے جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اور ان کو بھوک لگے گی تو وہ کھانے کو مانگیں گے تو ان کو زقوم درخت کھانے کو دیا جائے گا. یہ زقوم درخت جب یہ کھائیں گے تو ان کی ساری آنتیں باہر آ جائیں گی، سخت عذاب ہوگا. زقوم درخت کانٹے دار درخت ہے اور پینے کے لیے کالمہل یغلی فی البطون کغلظ الحمیم، سخت گرم اور پانی دیا جائے گا، پیپ والا پانی، کہ جب وہ پانی پئیں گے تو اس سے بھی اندر کی چیزیں باہر آ جائیں گی. یہ سخت عذاب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. پھر آگے اہل جنت کا تذکرہ ہے. ان المتقین فی مقام امین، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے. جنت کی نہریں ہوں گی، بہترین لباس ہوں گے، امن و سکون سے رہتے ہوں گے، اور موت کو ہمیشہ کے لیے جو موت کا ایک اندیشہ ہوتا ہے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. دنیا میں انسان کچھ بھی بنا لے، کتنا ہی اچھا بنا لے، لیکن ایک فکر اس کو ہوتی ہے کہ مرنا ہے اور سب چھوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت میں جب انسان جائے گا تو اس سے یہ اندیشہ دور کر دیا جائے گا. جنتیوں سے یہ اندیشہ ختم کر دیا جائے گا کہ اب موت نہیں ہے، نہ ہی جنت میں بڑھاپا ہے، نہ ہی جنت میں کوئی بیماری ہے، نہ ہی جنت کی کوئی نعمت چھن جانے کا اندیشہ ہے. بس یہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں. صرف چند دن کی دنیا کی زندگی اگر اللہ کی مرضی پر گزار لی جائے تو جنت کی ہمیشہ کی نعمت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں انسان ایک بہت غلط فیصلہ کرتا ہے. ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اور ایک بے نمازی ہوتا ہے، ایک حلال کھانے والا اور ایک حرام کھانے والا، ایک با پردہ حیا والی خاتون اور ایک بے پردہ بے حیا خاتون، ایک امانت دار وعدہ کرنے والا انسان اور ایک خیانت کرنے والا وعدہ خلافی کرنے والا انسان. دونوں طرح کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں. پھر دنیا میں یہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن بھی دیا جاتا ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور ایک دفنا دیا جاتا ہے. دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، انجام بھی دونوں کا ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، کیسا غلط فیصلہ کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ آدمی جو نماز پڑھتا تھا، حلال کھانے کی کوشش کرتا تھا، با پردہ خاتون تھی، امانت دار، وعدہ کو پورا کرتے تھے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے تھے،
اور ایک وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا تھا، حرام کھاتا تھا، بے پردہ خاتون اور وعدہ خلافی کرنے والے، خیانت کرنے والے، بظاہر دنیا کی زندگی میں ایک جیسے رہتے تھے، ایک جیسے کھاتے پیتے، ان کا مرنا جینا بھی ایک جیسا تھا، قبر بھی دونوں کو ایک جیسی قبر میں دفنا دیا گیا، لیکن انجام آخر ان دونوں کا الگ الگ ہے۔ آخرت میں انجام ان دونوں کا الگ الگ ہے، ٹھکانے ان دونوں کے الگ الگ ہیں۔ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس میں یہ دونوں الگ الگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس دھوکے میں مت پڑو کہ آخرت بھی ایک جیسی ہوگی، بلکہ آخرت میں الگ الگ فیصلے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کی گمراہیوں کی سب سے بڑی وجہ نفسانی خواہش ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، نفسانی خواہش کہتے ہیں کہ دل میں جو آیا اس کو پورا کر لیا، یہ نہ سوچا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ میں اپنی خواہش پوری کروں گا، اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہو رہے۔ آج دنیا میں اس کا بہت بڑا دخل ہے کہ ہر شخص اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اس پارے کے آخر میں کہ جو لوگ دنیا میں ہمیں بھلا دیتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ہم ان کو بھلا دیں گے۔ وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آگے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں،